اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ۔ قابل احترام سامعین، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی سورہ الحجر کی آیت نمبر 87 آیت نمبر 87 مجھے تلاوت کرنے کی سعادت بخشی ہے۔ الحجر کا انگریزی ترجمہ عبداللہ یوسف نے کیا راکی ٹریکٹ، یعنی چٹانی قسم کا علاقہ۔ وَثَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ، جو سمود قوم تھی وہ بڑے بڑے پہاڑوں کو کاٹ کر بڑے بڑے محلات بناتی تھی۔ اس علاقے کو راکی ٹریکٹ کہتے ہیں، الحجر کہتے ہیں۔ اب بھی بہت سے ہمارے علماء کرام نے جو کتابیں لکھی ہیں قرآن پر، یا جو نزول قرآن کے مقامات ہیں ان پر جو لکھی ہیں، ان میں ان کی مختلف بلڈنگز کی تصاویر دی ہیں۔ مثلا سید ولی اللہ مودودی ہیں تو انہوں نے تفہیم القرآن میں، اور پھر اس کے بعد ان کی تفہیم میں سے جو سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کتابیں مرتب کی گئی ہیں ان میں وہ تمام تصاویر مل سکتی ہیں۔ خیر، جو مقصد اور مطلب ہے وہ تو یہ ہے کہ ہم دیکھیں کہ اس آیت میں کس چیز کا ذکر ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ یقیناً ہم نے تمہیں 7 ایسی آیتیں عطا فرمائی ہیں جو بار بار دہرائی جاتی ہیں، نماز میں بار بار دہرائی جاتی ہیں، اور قرآن عظیم دیا۔ بعض مفسرین کا کہنا یہ ہے کہ یہ سورۃ فاتحہ کا ذکر ہے اور سورۃ فاتحہ کو ہی قرآن عظیم کہا گیا ہے، لیکن بعض نے کہا ہے کہ سورۃ فاتحہ اور اس کے ساتھ باقی قرآن کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ بہرحال جو بھی ہے، اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اس کی تعبیر و تفسیر کرنے میں جو بھی ممکن چیزیں ہیں، یا جو قرآن و سنت نے، صحابہ کرام نے، تابعین نے، تبع تابعین نے حدود مقرر کی ہیں، ان حدود کے اندر رہ کر قرآن کی تفسیر کی جا سکتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں سورۃ الفاتحہ کی فضیلت بیان فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ آپ پر اور آپ کی امت پر ہم نے یہ خاص احسان فرمایا ہے کہ سورۃ الفاتحہ عطا فرمائی۔ اور اگر آپ حدیث کی کتب کا مطالعہ کریں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پائیں گے، ارشاد گرامی پائیں گے کہ اس قسم کی صورت یہ اتنی بے مثل صورت ہے کہ نہ تورات میں اس قسم کی صورت ملتی ہے، نہ انجیل میں ملتی ہے، نہ زبور میں ملتی ہے، حتیٰ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن میں بھی یہ بے مثال صورت ہے۔ اور اگر آپ غور و فکر کریں تو اس پوری صورت میں پورے قرآن کا خلاصہ آ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی توحید، اللہ تعالیٰ کی صفت ربوبیت، اللہ تعالیٰ کی عبادت، صراط مستقیم، مغضوب کون ہیں، ضالین کون ہیں، گمراہ کون ہیں، اور وہ کون لوگ ہیں جن پر اللہ کا غصہ ہوا، یہ ساری چیزوں کا ذکر ملتا ہے۔ گویا بزرگوں نے فرمایا کہ اس میں اصول کا ذکر بھی ہے۔ اصولی عقائد ہیں 3: اللہ تعالیٰ کی توحید، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت، اور آخرت، معاد۔ اگر آپ دیکھیں تو اس میں الحمدللہ اللہ کی توحید کا ذکر بھی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا ذکر بھی ہے، جو ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ صراط الذین انعمت علیہم، اللہ پاک ان کا راستہ دکھا جن پر تو نے انعام کیا۔ تو انعام یافتہ لوگوں میں ٹاپ پر انبیاء علیہ السلام آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ نساء کی آیت نمبر 69 میں یہ فرمایا
اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام فرمایا، اور انعام کن پر فرمایا؟ ایک تو انبیاء علیہ السلام ہیں، دوسرے صدیقین ہیں، تیسرے شہداء ہیں، اور چوتھے صالحین ہیں۔ عام طور سے صدیق کا ترجمہ قرآن میں بعض انگریزی مترجمین نے سینٹ کیا ہے۔ یہ ایک بات یاد رکھیں کہ نبی کا ایک اپنا مقام ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کا دروازہ بند ہے، اب تو نبوت کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ کسی کو محدث کہیں تو ماننے کے لیے تیار ہیں، کسی کو فقیہ کہیں تو ماننے کے لیے تیار ہیں، کسی کو متکلم کہیں تو ماننے کے لیے تیار ہیں، کسی کو مفسر کہیں تو ماننے کے لیے تیار ہیں۔ جو بندہ کہے جی فلان نبی یا میں نبی، نعوذ باللہ من ذالک، اس کے پاس بھی کھڑے نہ ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، بات ہی ختم ہو گئی۔ کوئی ذلی، کوئی بروزی، کوئی کسی قسم کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ نبوت جو بھی آدمی اپنی طرف منسوب کرے، اس کی بات مت سنیں، اس کی بات پر عمل مت کریں، اس کے پاس مت کھڑے ہوں، اور اس کی پیروی مت کریں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے اس میں سورۃ فاتحہ میں توحید کا ذکر بھی فرما دیا، پھر سلوک کا ذکر فرما دیا۔ سلوک ہوتا ہے وہ راستہ جس میں آداب شریعت کا لحاظ رکھا جائے۔ ایاک نعبد، ہم تیری عبادت کرتے ہیں۔ عبادت سلوک کا راستہ ہے، اللہ تعالیٰ کا راستہ ہے، وصول اللہ کا راستہ ہے، اللہ کی معرفت کا راستہ ہے، اور اس میں جتنے بھی آداب ہیں یہ سلوک میں ہی آتے ہیں۔ پھر تیسری چیز قصص ہیں، سب کتابوں میں بیان ہوئے ہیں۔ اگر آپ دیکھیں تو یہ میں نے ابھی جو اس کی آیت پڑھی ہے، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اس میں قصص بھی موجود ہیں انبیاء علیہ السلام کے۔ تو گویا اس صورت میں اللہ تعالیٰ کی توحید کا ذکر بھی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا ذکر بھی ہے، قیامت کا ذکر بھی ہے، قصص کا ذکر بھی ہے، سلوک کا ذکر بھی ہے، کیونکہ یہ ساری چیزیں ہیں۔ اسی لیے ہمارے مفسرین نے حدیث کی روشنی میں یہ بات کہی ہے کہ تمام آسمانی کتابوں کا خلاصہ مفصلات ہیں۔ مفصلات ہیں سورہ حجرات سے لے کے سورہ ناس تک۔ کبھی آپ پڑھ کے دیکھیں، اگر آپ یہ تمام صورتوں کو پڑھ لیں تو گویا آپ نے پورا قرآن پڑھ لیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان میں احکامات بھی بیان فرمائے ہیں، قصص بھی بیان فرمائے ہیں، پھر یہ کہ عقائد کا ذکر بھی ہے۔ خاص طور سے 30واں پارہ شاید ہی کوئی صورت ہو جس میں چند صورتیں ہوں گی جن میں عقیدہ آخرت کا ذکر نہیں، ورنہ سب میں عقیدہ آخرت کا ذکر پایا جاتا ہے۔ تو یہ تمام آسمانی کتابوں کا خلاصہ مفصلات ہیں، اور پھر مفصلات کو بھی مفسرین نے 3 حصوں میں تقسیم کی۔ میں وقت کی وجہ سے ذرا چاہتا ہوں کہ تشویش میں مبتلا نہ ہوں تو بات کو مختصر کروں، ادروائز 3 قسمیں ہیں مفصلات کی: طوال مفصل، اوساط مفصل، قصار مفصل۔ جو طوال مفصل ہیں وہ سورہ حجرات سے لے کے سورہ بروج تک ہیں، اور سورہ بروج سے لے کے سورہ البینہ تک جو ہیں وہ اوساط مفصل ہیں، اور سورۃ الزلزال سے لے کے سورۃ الناس تک جو ہیں وہ قصار مفصل ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نمازوں میں، فجر کی نماز میں اور ظہر کی نماز میں طوال مفصل کی تلاوت فرمایا کرتے تھے، اور عصر کی نماز میں اور عشاء کی نماز میں اوساط مفصل کی تلاوت فرمایا کرتے تھے، مغرب کی نماز میں قصار مفصل کی تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ پھر ایک دفعہ یہ سنیں کہ پورے قرآن کا خلاصہ جو ہے وہ سورہ مفصلات میں ہیں، اور سورہ مفصلات کی میں نے 3 قسمیں بیان کی ہیں جو ہمارے فقہاء کرام نے اور ہمارے مفسرین نے بیان کی ہیں۔ وہ ہیں طوال مفصل، اوساط مفصل، قصار مفصل۔ چاہیے یہ کوئی کمپلسری نہیں ہے، لیکن چاہیے کہ نمازوں میں ہم اسی انداز میں قرات کریں، انہی صورتوں کی قرات کریں جن کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی۔ میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ ایک دفعہ مجھے کہیں مہمان کے طور پہ جانا پڑا، تو ایک شہر میں جمعے کی نماز ہو گئی،
تو پاس ہی ایک مسجد تھی جو ہمارے دوست اہل حدیث لوگوں کی مسجد تھی، تو میں وہاں جمعہ پڑھنے چلا گیا۔ وہ کالج کے کوئی پروفیسر تھے، ان کا نام مجھے نے اسحاق بتایا، بعد میں نے پوچھا تو انہوں نے جمعے میں جتنے بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے متعلق تھے جتنے بھی دلائل دیے وہ قرآن و سنت سے دیے۔ ایک یہ بڑی ضروری بات ہے کہ ہم جمعہ میں اپنے خطبے کا موضوع بنائیں تو قرآن و سنت کو بنائیں، پھر آگے بزرگان دین کے واقعات، صحابہ کے واقعات، مفسرین کے واقعات وہ لانے چاہیے، لیکن وہ ضمنی واقعات ہیں۔ بنیاد جو ہے وہ قرآن، حدیث، اور جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، سب سے بہتر زمانہ میرا اور صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کا زمانہ ہے، پھر اس کے بعد بہتر تابعین کا زمانہ ہے، اور پھر تبع تابعین کا زمانہ ہے۔ تو یہ بنیادی چیز ہم جو سلف کا لفظ استعمال کرتے ہیں، سلفی عقیدے کا، تو ان کو سلفی اسی لیے کہا جاتا ہے، ان کا بھی یہی خیال ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 3 زمانوں کا ذکر بڑھایا ہے، ہم شریعت کا دائرہ ان سے وسیع نہ کریں، یعنی ان چیزوں کی پابندی کریں جو ان 3 ادوار میں بیان کی گئی ہیں، یا اسلامی شریعت کے متعلق اگر کوئی فیصلے کیے گئے ہیں تو ہم اس میں کوئی نئی چیز جمع کر کے اس میں اضافہ نہ کریں، اسی کو بدعت کہتے ہیں۔ تو یہ ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ بہرحال پھر میں ایک دفعہ اپنی بات کو دہراتا ہوں کہ تمام آسمانی کتابوں کا خلاصہ قرآن پاک ہے، اور قرآن پاک کا خلاصہ مفصلات ہیں، سورہ حجرات سے لے کے سورہ ناس تک، اور مفصلات کا خلاصہ سورۃ فاتحہ ہے، اور سورۃ فاتحہ کا خلاصہ آیت ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ گویا پھر ایک دفعہ تمام آسمانی کتابوں کا خلاصہ قرآن پاک، قرآن پاک کا خلاصہ مفصلات، مفصلات کا خلاصہ سورۃ الفاتحہ، اور سورۃ الفاتحہ کا خلاصہ آیت ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ تو انتہائی قابل احترام سامعین، یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں وہ صورت عطا فرمائی، اور غور سے آپ پڑھ کے دیکھیں، اللہ تعالیٰ کی اسم کی توحید بھی ہے، صفاتی توحید بھی ہے، توحید ربوبیت بھی ہے، دعا بھی ہے۔ اسی مفسر نے بڑی اچھی بات کہی ہے کہ سورۃ فاتحہ خلاصہ ہے اور قرآن کریم اس کی تفسیر ہے، سورۃ فاتحہ دعا ہے اور قرآن کریم اس کی دعا کا جواب ہے، سورۃ فاتحہ پھول ہے اور قرآن کریم اس کی خوشبو ہے۔ تو یہ کتنی اچھی بات ہے، یعنی پورا قرآن جو ہے وہ اسی کا جواب ہے۔ اے بندے، اگر تو صراط مستقیم چاہتا ہے، مغضوب سے بچنا چاہتا ہے، ضالین سے بچنا چاہتا ہے، عام طور سے مفسرین نے مغضوب سے مراد یہود لیے ہیں۔ یہ غضب کا ترجمہ انگریزی میں ایروگنس بھی آتا ہے، اینگری بھی آتا ہے، انڈگنیشن بھی آتا ہے، اور اس طرح کے ریتھ ریتھ کا ترجمہ بھی آتا ہے۔ اسی طرح ضالین مس گائیڈڈ بھی آتا ہے، گون ایسٹرے کا ترجمہ بھی اس میں آتا ہے۔ تو جو لوگ گمراہ ہو گئے، عام طور سے ہمارے مفسرین نے کہا کہ اس میں کوئی خلاف نہ لے، اس میں کوئی اختلاف نہیں کہ مغضوب سے مراد یہود ہیں اور ضالین سے مراد نصارہ ہیں، عیسائی ہیں۔ اور یہود کو مغضوب اس لیے کہا گیا کہ انہوں نے تحقیق کی، نتیجے پر پہنچ گئے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن سچے ہیں، اور اس کے باوجود انکار کر دیا۔ مثلا میں ایک مثال آپ سے عرض کرتا ہوں، حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ام المومنین ہونے کا اعزاز حاصل ہے۔ آپ جنگ خیبر میں قیدی بن کر آئی تھیں، حیو بن اخطب جیسے سردار کی بیٹی تھیں، یہودی سردار کی بیٹی تھیں، تو انہیں صلی اللہ علیہ وسلم سے نام ان کا زینب تھا، اور صفیہ اس کو کہتے ہیں عربی میں جو کسی سردار کے، جو بہت بڑے انسان کے نکاح میں آئے، تو چونکہ وہ حضور کے نکاح میں آئیں، اسی ان کا نام ہی صفیہ پڑ گیا، اسی نام سب بھول گئے۔ تو حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ روایت فرماتی ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن عرض کرتی ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے آپ کی سچائی کا اسی دن یقین ہو گیا تھا جس دن میرے چچا اور میرے ابو آپ سے
مل کر آپ سے ملاقات کر کے قبا کے مقام پر آپ سے ملاقات کر کے گھر گئے تھے، انہوں نے آپس میں گفتگو کی تھی۔ تو آن صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ صفیہ وہ کیا گفتگو تھی؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، چچا نے پوچھا تھا ابو سے کہ بھائی جان یہ وہی نبی ہیں جن کا ذکر تورات میں آتا ہے؟ تو ابو نے کہا کہ جی خدا کی قسم وہی ہیں۔ تو کہا پھر کیا خیال ہے؟ تو کہا جی خیال کیا ہے، جب تک دم میں دم ہے اس کی مخالفت کرنی، یہ حق کو پہچاننے کے بعد بھی اس سے بڑی ڈٹائی اور ضد کیا ہو سکتی ہے جو ان کی زبان سے ظاہر ہے۔ یہ سیرت ابن ہشام میں بھی آتا ہے، ہمارے اکثر مفسرین نے اس کا حوالہ بھی دیا ہے اس واقعے کا۔ اور دولین آپ عیسائیوں کو دیکھ لیں جا کے، انجیل کی 4 کتابیں ہیں، یہ میں کئی دفعہ پہلے بھی اس کا ذکر کر چکا ہوں، ڈاکٹر حمید اللہ صاحب نے خطبات میں ان کا ذکر کیا ہے۔ 4 کا انتخاب کیسے کیا گیا؟ کوئی 80 سے اوپر اناجیل تھی، تو کہنے لگے یار اتنی اناجیل کو کون پڑھے کون فالو کرے، ان میں سے کوئی اتھوریٹیٹو قسم کی ہم چن لیں۔ تو اتھوریٹیٹو یہ فرانس کا ایک مورخ والٹیر ہے جس نے یہ واقعہ لکھا ہے، اللہ جانتا ہے وہ سچا ہے جھوٹا ہے، یہ عیسائی دنیا جانے۔ اس نے لکھا کہ انہوں نے چرچ میں ایک میز کے اوپر ساری کتابیں رکھ دی اور میز کو زور سے ہلا دیا۔ جو 4 کتابیں میز پر رہیں ان کو اتھوریٹیٹو اور اتھینٹک مان لیا گیا، اور جو کتابیں نیچے پڑ گئیں ان کو ان اتھوریٹیٹو اور ان اتھینٹک مان لیا گیا۔ تو یہ غیر منطقی طریقہ۔ آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا قرآن دیکھ لیں، کلام پاک دیکھ لیں، کلام پاک کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی میں ہی اس قرآن کو کاتبان وحی کو ڈکٹیٹ کروا دیا تھا۔ بہت سے صحابہ نے حفظ کروا لیا، صحابہ کرام ہی نہیں بلکہ صحابیات نے بھی حفظ کر لیا تھا۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ام ورقہ بنت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو حضور نے عورتوں کا امام بھی مقرر کیا تھا، یہ قرآن کی حافظات تھیں۔ اور تاریخ قرآن کی کتابوں میں ہمارے بزرگوں نے تحقیق سے یہ لکھا ہے کہ تعداد تو 10,000، کوئی اس سے اوپر لکھتا ہے کوئی نیچے لکھتا ہے، لیکن قرآن کے 37 آدمی ایسے تھے جن کو قرآن میں اسپیشلائزیشن تھی، تخصیص حاصل تھی، وہ مخصص تھے قرآن میں، پی ایچ ڈی تھے، جس کو آج ہم پی ایچ ڈی کہتے ہیں۔ اور ان 4 میں ہمارے 4 خلفائے راشدین بھی تھے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی موجود تھے جو قرآن کے حافظ تھے۔ خواتین بھی قرآن کی حافظ تھیں۔ اور حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگرچہ مدینہ سے تعلق رکھتے تھے، لیکن انہوں نے قرآن حفظ کرنے کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ گئے، تو صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھی، صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی بعض صحابہ نے کہ حضور یہ بچہ قرآن حفظ کر رہا ہے، اس سے قرآن سنیے۔ تو صلی اللہ علیہ وسلم نے زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے پاس بلایا اور ان کو کہا سورہ قاف سناؤ۔ تو انہوں نے سورہ قاف کی تلاوت کی، تو صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی اچھی آواز سے، اتنی اچھی قرات کے ساتھ تلاوت کی کہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو شاباش دی۔ اور وہی زید بن ثابت ہیں جن کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تو آپ کے حکم کے مطابق انہوں نے عبرانی زبان بھی سیکھ لی تھی، سریانی زبان بھی سیکھ لی تھی۔ یہ زبانیں اس لیے ضروری تھی کہ یہودیوں کی زبان عبرانی تھی، ہیبریو لینگویج اور سائرینک لینگویج۔ ہیبریو لینگویج جو تھی یہ یہودیوں کی لینگویج تھی، تو یہ تورات وغیرہ بھی عبرانی زبان میں نازل ہوئی اور وہ سریانی زبان میں نازل ہوئی، انجیل وغیرہ، یا اس طرح یہ ایک لمبی بحث ہے، میں اس میں نہیں پڑھنا چاہتا۔ تو لیجیے میں پھر اسی طرف آتا ہوں کہ قرآن کریم تمام آسمانی کتابوں کا خلاصہ اور مفصلات قرآن کا خلاصہ اور سورۃ فاتحہ مفصلات کا خلاصہ، اور ایاک نعبد و ایاک نستعین جو ہے یہ پوری سورہ فاتحہ کا خلاصہ۔ اب ذرا تھوڑی سی گفتگو کر کے میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ کہ الفاتحہ کہتے کسے ہیں؟ ایک بزرگ نے اپنی تفسیر میں سورۃ الفاتحہ کو براعت استحلال کہا ہے، بیر الفرا عین تے زیر تے، براعت تے کے نیچے زیر دے لیں، استحلال الف سین تے ہا چھوٹی لام الفلا لام۔ استحلال اصل میں پریفس پیش لفظ یا دیباچے کو کہتے ہیں۔ گویا ان کا یہ کہنا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بعض شاعر یا شعراء اپنے اشعار لکھتے تھے، دیوان لکھتے تھے، یا بعض مصنف اپنا منثور کلام لکھتے تھے، تو شروع میں براعت استحلال لکھتے تھے، جس میں اس کے خد و خال بیان کر دیتے تھے اپنے کلام کیا یا اپنی شاعری کے خد و خال، اس میں نے ان چیزوں کا ذکر کیا ہے۔ اسی طرح قرآن کریم کو انہوں نے براعت استحلال یا مطلع القرآن، قرآن کا مطلع، پتہ پہلی نظم کی جو ہوتا ہے شعر اس کو مطلع کہتے ہیں،
تو قرآن کو یہ سورت الفاتحہ کو مطلع القرآن کہا ہے۔ اور یہ بات بھی یاد رکھیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صورتوں میں سب سے عظیم سورت الفاتحہ کو کہا ہے، اور آیتوں میں سے سب سے عظیم آیت آیت الکرسی کو کہا ہے۔ تو یہ عظیم صورت، یہی صورت نہیں اور بھی بڑے فضائل ہیں، پھر میں چونکہ وقت کم سے کم لینا چاہتا ہوں تو میں اسی تک رکھتا ہوں اپنی بات کو۔ اس کی فضائل میں مختلف احادیث کو کھول کے دیکھ لیں، بخاری شریف یا اچھا سب سے بڑی خوبی یہ الاتقان، علامہ جلال الدین سیوطی کی یہ کتاب ہے، اس میں انہوں نے سورت کے 25 نام لکھے، اور جتنے نام کسی سورت کے زیادہ ہیں اس کا مطلب ہے اس کے مضامین بھی اتنے ہی اہم ہیں۔ مثلا سورہ البقرہ ہے، اس کا نام البقرہ بھی ہے، فسطاط القرآن بھی ہے، فسطاط عربی میں خیمے کو کہتے ہیں، پھر سورۃ الزہرا بھی ہے، زہرا روشن سورت کو کہتے ہیں، تو گویا اس کے نام بھی زیادہ ہیں۔ علامہ الوسی نے سورت اخلاص کے 22 ناموں کا ذکر کیا ہے۔ اسی طرح سورہ آل عمران ہے، اس کا نام سورہ طیبہ بھی ہے، سورہ زہرین بھی ہے۔ تو اسی طرح اس کے 25 نام ہیں، فاتحۃ الکتاب بھی ہے، فاتحۃ القرآن بھی ہے، ام القرآن بھی ہے، ام الکتاب بھی ہے، اور اس کا ایک بڑا نام الشفا بھی ہے۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے بڑی شفا رکھی ہے، صبح اٹھ کے 2-3 دفعہ پڑھ کے اپنے پورے جسم پہ دم کر لیا کریں۔ بلکہ بزرگوں نے اپنے کتاب میں، میرا خیال ہے انہوں نے مولانا تھانوی صاحب نے اعمال قرآنی میں لکھا ہے کہ جو بچہ ضد کرتا ہو اس کو سورۃ فاتحہ پڑھ کے دم کر کے تو اس کو پانی پلا دیا کریں، تو یہ بھی ایک اچھا۔ دوسری چیز کے فضائل میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ ہم ایک دفعہ، اس میں بخاری شریف میں 2 روایتیں آتی ہیں، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ ہم کسی سفر میں تھے، راستے میں ہم ایک قبیلے کے پاس ٹھہرے، اس قبیلے نے ہماری میزبانی کرنے سے انکار کر دیا، ہمیں کوئی استعمال کی چیزیں دینے سے انکار کر دیا۔ قدرتی اس قبیلے کا ایک آدمی آیا، کہنا یار ہمارے سردار کو بچھو نے کاٹ کھایا، آپ میں سے کوئی بچھو کا دم کرتا ہے؟ تو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرمایا میں کرتا ہوں، لیکن شرط یہ ہے تم نے چونکہ ہماری میزبانی نہیں کی، ہمارے ساتھ روایات کے مطابق سلوک نہیں کیا، اس لیے ہم تم سے معاوضہ لیں گے۔ ایک میں تو یہ آتا ہے کہ آپ نے کہا، ایک میں یہ ہے کہ سردار کو جب آرام آ گیا تو اس نے خوشی سے خود ہی 30 بکریاں دے دیں یا 30 بھیڑیں دے دیں، خود ہی دے دی، بہرحال جو بھی تھا۔ اس میں بعض لوگ نا اس روایت کو، اس دم درود پڑھنا، جھاڑ پھونک کرنا، اس کو کاروبار بنانے کی کوشش کرتے ہیں، یہ بالکل غلط بات ہے۔ جھاڑ پھونک کریں، کسی کو قرآن پڑھ کر دم کریں، حضور کی دعائیں ہیں، مثلا چھوٹی سی دعا ہے، آپ بچوں کو صبح اٹھ کے میں بھی یہ دعا کرتا ہوں، حضور یہ دعا کیا کرتے تھے، اور ساتھ ہی فرمایا کرتے امام حسن و امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو، اور ان کو فرمایا کرتے تھے کہ یعوذ ابراہیم بہذا الدعا، اس دعا سے ابراہیم بھی اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی پناہ میں دیا کرتے تھے۔ تو وہ دعا میں پہلے بھی کئی دفعہ اعوذ کو ماں، ہم اگر اکیلا کے فکر کریں اعوذ بکلمات، تو جب بچے دو ہوں گے تو میں تم دونوں کو اعوذ کو ماں بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ من کل عین لامہ، میں تمہیں اللہ تعالیٰ کے کلمات تامہ کی پناہ میں دیتا ہوں شیطان کے شر سے، کیڑے مکوڑے کے کاٹنے کے شر سے، اور حسد اور بری نظر کے شر سے۔ اسی طرح اور حاصل سبھی بڑی بات۔ تو بہرحال میں مختصر بات عرض کرتا ہوں، یہ مفسرین نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے امت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو 4 چیزیں عرش کے نیچے اپنے خاص خزانے سے عطا فرمائی ہیں، اس کے علاوہ اور چیزیں اس خزانے سے کوئی چیز عطا نہیں ہوئی ہے، لیکن 4 چیزیں ایسی ہیں جو اللہ تعالیٰ نے حضور کو عرش کے خزانے سے عطا کی ہیں۔ ان میں سب سے پہلے سورۃ فاتحہ ہے، نمبر 2 پہ آیت الکرسی ہے، نمبر 3 پہ سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیتیں ہیں، ان کے متعلق آمن الرسول سے لے کے فانصرنا علی القوم الکافرین تک، ان کے متعلق صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی تاکید فرمائی کہ آپ خواتین کو بھی یاد کرائیں، بچوں کو بھی یاد کرائیں، اور اس کے ذریعے سے اللہ سے دعا کریں، اللہ ایک ایک لفظ کے بدلے دعا کو قبول فرمائیں گے، اور رات کو سوتے وقت جو یہ آیتیں پڑھ لے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کہ ہاں اس کے لیے یہ دونوں آیتیں کافی ہو جائیں گی۔ تو پھر ایک دفعہ سنیے کہ 4 چیزیں اللہ تعالیٰ نے اپنے خاص خزانے سے عطا فرمائی، سورۃ فاتحہ ایک، نمبر 2 آیت الکرسی، نمبر 3 سورہ البقرہ کی آخری آیتیں، نمبر 4 سورۃ الکوثر۔ اور اسی طرح فرمایا کہ ابلیس زندگی میں 4 دفعہ رویا پیٹا ہے،
سب سے پہلے اس وقت وہ چیخ پکار کی تھی جب اس کو ملعون قرار دیا گیا ہے، دوسرا اس وقت اس نے چیخ و پکار کی تھی جب اللہ تعالیٰ نے اس کو زمین پہ پھینک دیا تھا، اور تیسری چیخ و پکار اس نے اس وقت کی تھی جب اللہ تعالیٰ نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا پیارا حبیب مبعوث فرمایا تھا زمین پر، اور چوتھی دفعہ اس نے چیخ و پکار اور ماتم اس وقت کیا تھا جب سورہ الفاتحہ نازل ہوئی تھی۔ ابو سعید المعلیٰ ایک صحابی ہیں، ابن عباس راوی ہیں کہ جبریل امین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک تخت کے کھلنے کی آواز آئی، دروازے کے کھلنے کی آواز آئی، تو جبریل امین نے کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج اللہ تعالیٰ نے آسمان کا ایک دروازہ کھولا ہے جو پہلے کبھی نہیں کھلا، اور ایک فرشتہ آپ کی طرف آ رہا ہے جو پہلے کبھی زمین پر نہیں آیا۔ وہ فرشتہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو دو نور مبارک جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو اور آپ کی امت کو عطا فرمائے ہیں۔ پوچھا وہ دو نور کون سے ہیں؟ تو فرمایا ایک سورہ فاتحہ اور دوسری سورہ البقرہ کی آخری آیات۔ یہ بسم اللہ کو اپنا ورد بنائیں۔ یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ایکچولی سورۃ فاتحہ کی آیت نہیں ہے، بعض اس کو اس کی آیت مانتے ہیں فقی، بعض نہیں مانتے ہیں، یہ ایک لمبی بات ہے لیکن قرآن کی آیت ہے۔ سورہ نمل میں انہو من سلیمان و انہو بسم اللہ الرحمن الرحیم، ملکہ بلقیس نے اپنے مشاورتی اپنی کیبنٹ کا اجلاس بلایا اور کہا کہ مجھے ایک عجیب خط آیا ہے جو سلیمان کی طرف سے ہے، جو اس کے آغاز میں لکھا ہوا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو یہ قرآن گویا سورۃ نمل کی آیت کا جز ہے، ایک تو یہ بات یاد رکھیں، اور دوسری بات یہ یاد رکھیں کہ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو صورتوں کو ممتاز کرنے کے لیے بسم اللہ عطا فرمائی۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ روایت فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صورتوں میں امتیاز بسم اللہ کے نزول سے کرتے تھے، جب بسم اللہ آ جاتی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھتے تھے کہ یہ صورت مکمل ہو گئی ہے۔ تو آپ عبداللہ ابن مسعود روایت کرتے ہیں اس لیے بسم اللہ اب جتنے کام کرتے ہیں نیک اس میں بھی ہمیں مثلا تکبیر پھیرتے ہیں ہم کو بسم اللہ اللہ اکبر۔ پھر یہ ایک بخاری شریف میں حضرت ابان بن عثمان، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جو بندہ 3 دفعہ صبح اور 3 دفعہ شام ایک دعا مانگ لے اللہ تعالیٰ اس کے تمام الاؤں بلاؤں سے محفوظ رکھتا ہے۔ یہ بخاری کی حدیث ہے یہ بھی، اور وہ دعا کیا ہے؟ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء، اس اللہ کے نام کے ساتھ جس کے ناموں کے ساتھ زمین و آسمان کی کوئی چیز کسی کو ضرر نہیں پہنچا سکتی۔ تو اس لیے بسم اللہ کو اپنی زندگی کا ورد بنائیں، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے جو بھی نیک کام کریں، کار خیر کریں تو بسم اللہ کریں، برا کام کرتے ہوئے گناہ کرتے ہوئے بسم اللہ مت پڑھیں۔ جو بندہ ایک بندہ چوری کرتا ہے اور بسم اللہ پڑھتا ہے تو اس نے 2 گناہ کیے، ایک تو اللہ کی بدبی کی، اللہ کا نام لے کر برا گناہ کیا، اور دوسرا گناہ کیا۔ یعنی جو بندہ گناہ کرتا ہے اور گناہ سے پہلے بسم اللہ پڑھتا ہے وہ 2 گناہ کا مستحق ہوتا ہے، ایک تو اس نے اللہ تعالیٰ کی بدبی کی اور دوسرا یہ کہ اس نے گناہ کا کام کیا، برا فعل کیا۔ تو اس لیے ہر کار خیر کے لیے، اچھے کام کے لیے بسم اللہ ضرور پڑھا کریں۔ اور اس کے علاوہ میں ذرا جلدی سے ترجمہ ایک دفعہ پیش کر دیتا ہوں۔ الحمدللہ رب العالمین، عام طور سے ہمارے عربی میں معرفہ کے لیے آتا ہے کسی چیز کو، مثلا الکتاب اور کتاب میں فرق ہے۔ کتاب ہے آ بک، الکتاب دی بک، ا ہاؤس کوئی گھر اس محلے کا اس کو کہیں گے ا ہاؤس، لیکن جب کہیں گے خاص میرا گھر یا اس کا دی ہاؤس۔ اسی طرح سے ذالک الکتاب، یہ کتاب ہے جس میں شک نہیں، جس میں قرآن کا ذکر ہے تو الکتاب کا ہے، تو گویا قرآن کریم کو الکتاب کہا جاتا ہے، خاص کتاب۔ تو بہرحال یہاں خاص تاریخ مراد نہیں ہے، بزرگوں نے فرمایا کہ یہاں ال سے مراد جنس اور استغراق ہے۔ یہ افسوس کی بات ہے کہ ہمارے سینکڑوں مفسرین نے استغراق کا ذکر کیا، جنس کا ذکر کیا، میں نے کئی دوست احباب سے ڈسکس بھی کیا، لیکن اس کا مطلب کسی مثال سے، مفہوم کسی مثال سے بیان نہیں کیا جسے عام آدمی سمجھ سکے۔ تو جنس اور جنس قسم کو کہتے ہیں، ہم تعریف کسی بھی قسم کی کریں، وہ کالا ہے، وہ گورا ہے، وہ اچھا ہے، وہ برا ہے، وہ جو بھی ہے اس کے لیے جنس ہے۔ اور استغراق ہے کہ اتنی تعریف کریں، اتنی تعریف کریں، وہ اچھا بھی ہے، وہ کالا بھی ہے، وہ گورا بھی ہے، وہ نیک بھی ہے، وہ اس طرح بھی ہے، تو اس کو استغراق کہتے ہیں۔ جب ہم استغراق کی جگہ کہیں گے تمام تعریفیں اللہ کے لیے، جب ہم جنس کے لیے تو تمام تعریف اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا پانے والا ہے۔ تو رب کا جو معنی ہے آقا بھی ہے، مالک بھی ہے، رازق بھی ہے، خالق بھی ہے، تو اللہ سب کا رازق بھی ہے، مالک بھی ہے، خالق تمام جہانوں کا۔ ایک تو جہان انسانوں کا جہان، پرندوں کا جہان، جانوروں کا جہان، ایک جہان یہ ہے
ہمارا زندگی کا جہان، پھر برزخ کا جہان قبر میں آئے گا، پھر آخری جہان جب ہم مرنے کے بعد حساب، یہ بھی جہان، سارے جہانوں کا مالک ہے۔ مالک یوم الدین، قیامت کے دن کا مالک بھی وہ، آج کا مالک بھی اللہ ہے۔ یہ کیوں کہا کہ قیامت کا مالک اللہ ہے؟ وہ اس لیے کہا کہ قیامت کے دن انٹائرلی اختیار اللہ اپنے پاس لیں گے۔ یہاں ہم کہتے ہیں میرا گھر، میری کتاب، میری فصل، میرا یہ، میرا وہ، وہاں میرے والی چیز ختم ہو جائے گی، بلکہ اس میں ہوگا الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون، سورہ یاسین۔ اس دن ہم منہ پر مہر لگا دیں گے، ہاتھ، پاؤں، زمین، اذا زلزلت الارض زلزالہا واخرجت الارض اثقالہا وقال الانسان ما لہا، زمین باتیں کرے گی۔ اس انسان کہے گا اس کو کیا ہو گیا؟ اللہ فرمائیں گے اس کو میں نے حکم دیا بات کرنے کا۔ زمین کہے گی کہ اس نے میرے اوپر یہ گناہ کیا۔ تو دوست احباب سے یہ عرض کروں گا کہ اس گواہی کو مت جھٹلائیں، بلکہ اللہ سے دعا کریں کہ یا اللہ ہمارے خلاف ہمارے اعضاء کو گواہ نہ بنانا، زمین کو گواہ نہ بنانا۔ ہم خود ہی شہادت دیتے ہیں کہ ہم گناہ گار ہیں، ہمیں معاف کر دیں، یعنی خود ہی گناہوں کا اعتراف کر کے معافی کی طرف آئیں، نیکی کے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کوئی نہیں یار گناہ کر لو، اللہ رحمت کرنے والا، رحیم ہے، غفور ہے، رحمان ہے، بخش دے گا۔ نہیں، حضرت غوث العظم جن کو ہم کہتے ہیں نا، شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے فرمایا کہ اللہ کی رحمت کی امید پر گناہ پر اصرار کرنا شیطان کا دھوکہ ہے۔ اگر اللہ کو رحیم مانتے ہو، رحمان مانتے ہو، تو پھر گناہ سے توبہ کرو۔ ابراہیم بن بلخی کے پاس کوئی شخص آیا، اس نے کہا جی مجھے کوئی نصیحت فرمائیے۔ آپ نے فرمایا کہ جب گناہ کرتا ہے نا تو ایسی جگہ چلا جائے کر یہاں خدا نہیں ہے۔ اس نے کہا جی خدا تو ہر جگہ ہے، تو گناہ نہ کر۔ جب تجھے یہ یقین ہے، تیرا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ اندر بھی ہے، اللہ باہر بھی ہے، اللہ کوٹری میں بھی ہے، اللہ ہر جگہ ہے، تو گناہ نہ کر۔ تو پھر فرمایا مالک یوم الدین، قیامت کے دن انٹائرلی اتھارٹی اللہ کے ہاتھ میں، ہاتھ اللہ تعالیٰ کے حکم سے بولیں گے، زبان اس وقت مور ہوگی، زمین اللہ کے حکم سے بولے گی، ایاک نعبد و ایاک نستعین، جو پوری سورۃ فاتحہ خلاصہ ہے۔ اے اللہ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تو سے مدد چاہتے ہیں۔ اب آپ یہ کہیں گے جی اللہ کے علاوہ کسی سے مدد چاہنا شرک ہے، تو آپ کہیں گے جی ہم امی سے روٹی مانگتے ہیں، ہم والدین سے فیس مانگتے ہیں، ہم ڈاکٹر کی، جو ظاہری اسباب ہیں ان کا تو حکم ہے کہ ظاہری اسباب کے ذریعے سے چیز مانگیں۔ بیمار ہوں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اگر بیماری پیدا کی ہے تو دوا اور شفا بھی پیدا کی ہے۔ ہمارا فرض ہے کہ ہم ڈاکٹر کے پاس ضرور جائیں، اس کو دکھائیں، لیکن شفا اللہ سے طلب کریں۔ صبح جائیں، محنت کریں تاکہ روزی ملے، لیکن پھر رزق اللہ سے، رزق میں برکت اللہ سے تلاش کریں۔ تو جو ظاہری اسباب ہیں، جو میں انسان کا دارو ہے، وہ کہتے ہیں یحییٰ بن معاذ راضی کی بیوی تھی، اس نے اپنی بچی میں عقیدہ توحید پکا کرنے کے لیے ایک دن بیٹی نے کہا اماں مجھے فلاں چیز دو۔ میں بیٹی مجھ سے کیا مانگتی ہے، اللہ سے مانگ۔ یہ امام غزالی نے لکھا ہے کیمیہ سعادت میں۔ تو بیٹی کہنے لگی اماں آپ نے بھی تو خدا کے دیے ہوئے میں سے ہی دینا ہے، آپ نے کہا کون سا اپنے پاس سے دینا؟ تو کہا بس بیٹی میں چاہتی تھی کہ تیرے اندر توحید کا عقیدہ راسخ ہو۔ تو جب اللہ پر ہر چیز دعا ہم مانگتے ہیں، یہ ایک ہمارے اندر بہت بڑی، ہم اولیاء اعظام کی قبور پہ جاتے ہیں، خواتین جاتی ہیں، حالانکہ احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ ہے کہ خواتین کا اولیاء اعظام کی قبور پر جانا ممنوع اور مکروہ ہے۔ خواتین کو منع کیا گیا کہ وہ اولیاء اعظام کی قبور پر نہ جائیں، اور اولیاء اعظام کی قبور پہ بھی جائے تو دعا اللہ سے مانگنی ہے، کسی عام بندے سے دعا نہیں مانگی۔ ہاں ہمارے بریلوی عقیدے میں بزرگان دین کا یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ لینا جائز کرا دیا گیا، جبکہ ہمارے اہل حدیث عقیدے میں لوگ اس بات کو بھی نہیں مانتے۔ وہ جو اہل حدیث علماء کرام ہیں وہ کہتے ہیں کہ وسیلہ صرف اللہ کے ناموں کا ہے یا نیک کاموں کا ہے۔ جیسا کہ 3 بندے سفر کر رہے تھے اور سفر کرتے کرتے وہ ایک غار میں داخل، بارش آ گئی، طوفان آ گیا، داخل ہوئے، اوپر سے پتھر ایک لڑکا اور غار کا منہ بند ہو گیا۔ تو ان تینوں نے کہا کیا ہو یار، ہم اپنے اپنے اعمال یاد کرتے ہیں، اس کے وسیلے سے اللہ سے دعا کرتے ہیں۔ بات لمبی ہے، میں مختصر بات کرتا ہوں۔ تو ان میں سے ایک نے یہ دعا کی تھی کہ پروردگار میں اپنی ماں باپ کی بڑی خدمت کرتا تھا، رات کو آتا تھا، ایک دن میں دور چلا گیا، یہ بخاری شریف کا واقعہ ہے، دور چلا گیا، آیا تو ماں باپ سو چکے تھے، تو میں دودھ کا پیالہ لے کے ان کے سرانے کھڑا رہا، یہاں تک کہ دن چڑھ گیا، تو میں اللہ تیری رضا کے لیے کیا تھا۔ اس نے جب اپنی یہ نیک دعا کے وسیلے سے دعا کی تو اللہ نے پہلے 2 کی دعا سے تو پتھر تھوڑا تھوڑا سرکا تھا، اس کی دعا سے پتھر مکمل اس سے منہ چاٹ گیا۔ تو بعض ہمارے دوست احترام علماء کرام، اور اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی دلیل ہوتی ہے، کسی کا مذاق نہیں اڑائیں۔ ہمارے ہاں دیوبندی ہیں، بریلوی ہیں یا اہل حدیث ہیں یا اس قسم کے لوگ ہیں، یہ فرقے آپ لوگوں نے بنائے ہیں۔ وہ علامہ اقبال نے آپ کا رونا اسی لیے ہوا ہے کہ منفعت ایک ہے، ہم ملت بن ہی نہیں سکے۔
हवस ने कर दिया है टुकड़े टुकड़े नौ इंसान को, हवस ने कर दिया है टुकड़े टुकड़े नौ इंसान को, अखुवत का बयां हो जा, मोहब्बत की दवा हो जा। ये हिंदी वो अफगानी, ये हिंदी वो खुरासानी, ये अफगानी वो तोरानी, किसी को तुम अफगानी कहते हो, किसी को तोरानी कहते हो, किसी को खुरासानी कहते हो, ये सारे नामो निस्ब के जो रिश्ते ये ख़त्म कर दे। बल्कि एक फारसी शेर में अल्लामा इकबाल ने क्या कहा है, फारगज बा अबो उम्मो अमाम बाश, हामचू सलमा ज़्यादा है सलमान बाश। तू कभी कहता है मैं फलां के चचा का बेटा हूँ, वो मेरा चचा है, कभी कहता है फलां बाप का बेटा हूँ। ये नस्बी रिश्ते हैं। नस्बी रिश्तों को छोड़ और वो ऐलान कर जो सलमान फारसी ने ऐलान किया था। सलमान फारसी से किसी ने पूछा था तेरा नस्ब क्या है, तो उन्होंने फरमाया था कि मैं सलमान फर्जंद इस्लाम हूँ। तो बहरहाल बातें तो बहुत लंबी हो जाती हैं, मैं आप बात को एंड करता हूँ। फिर सिरात मुस्तकीम मांगा गया, इहदिना सिरातल मुस्तकीम, अल्लाह हमें सीधी राह दिखा। और सीधी रास्ता कौन सा है, जो अंबिया अलैहिस्सलाम ने, जो कुरान ने हमें दिखाया है, जो अंबिया अलैहिस्सलाम ने हमें दिखाया है, ये सीधा रास्ता है। बल्कि ये चार इनाम याफ्ता लोग जो मैंने कहा, अंबिया अलैहिस्सलाम हैं, सिद्दीकीन हैं, शुहदा हैं, सालिहीन हैं, ये जो हमें सीधा रास्ता दिखाते हैं। फिर ये देखिए आप सूरह यासीन में, अन्य अबुदूनी हाजा सिरात मुस्तकीम, मेरी इबादत करो, सीधा रास्ता ये है। अल्लाह की इबादत, अल्लाह की इताअत, हुजूर की सुन्नत पर अमल करना, यही सीधा रास्ता है। तो बहरहाल मैं अपनी बात को एक बात पे एंड करता हूँ, इख्तिताम करता हूँ। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि जब इंसान कहता है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए जो तमाम जहानों का पालने वाला है, तो अल्लाह ताला फरमाते हैं हमिदनी अब्दी, मेरे बंदे ने मेरी तारीफ़ की है। फिर बंदा कहता है अर्रहमानिर रहीम, अल्लाह ताला फरमाते हैं असना अली अब्दी, मेरे बंदे ने मेरी सनाह की है। फिर बंदा दुआ करता है इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, अल्लाह ताला फरमाते हैं मज्जदनी अब्दी, मेरे बंदे ने मेरी बुजुर्गी बयान की है। फिर दुआ करता है बंदा इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालीन, अल्लाह ताला फरमाते हैं मेरे बंदे ने मुझसे सवाल किया है और मेरे वले अब्दी मा सअला का, और मेरे बंदे को सब कुछ मिलेगा जो उसने मांगा है। तो ये एक दुआ है जो हम दुआ करते हैं, अल्लाह से मांगते हैं, अल्लाह दुआएं कबूल करने वाला है। सूरत फातिहा का तर्जुमा सीखिए, क्योंकि बुजुर्गान दीन ने नमाज के अंदर दिल लगाने का एक तरीका ये भी बताया है कि नमाज की जो कुछ हम पढ़ते हैं, दुआएं पढ़ते हैं, मनाजात पढ़ते हैं, तशहद पढ़ते हैं, दुरूद पढ़ते हैं, उसके तर्जमे पर ध्यान रखा जाए। तो सूरत फातिहा का तर्जमा जो है उसको याद करें। अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। सब तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं जो सब जहानों का पाने वाला है, बड़ा मेहरबान है, नहायत रहम करने वाला है। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझसे मदद चाहते हैं। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, हमें सीधी राह दिखा, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, उन लोगों की राह जिन पर तूने इनाम किया, ना कि उन लोगों की राह पर जिन पर तेरा गज़ब हुआ, ये नहीं जिन पर तेरा गज़ब हुआ और ना जो गुमराह हुए, यानी गुमराहों के रास्ते बचा, गज़ब जिन पर तेरा गज़ब हुआ उनके रास्ते बचा, और हमें सीधी रात जो रास्ता अंबिया अलैहिम ख़ास तौर पे हमारे लिए है। जुनैद बगदादी का एक कौल है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेसत के बाद अल्लाह की मार्फत हासिल करने का एक ही रास्ता है, वो जो हमें मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया, बाकी तमाम रास्ते मनसूख हैं। तो हमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत का पाबंद बन जाना चाहिए, बिदअत से बचना चाहिए, अल्लाह से नेक चीज़ मांगनी चाहिए, अल्लाह से नेक चीज़ों का हसूल करना चाहिए, और कोशिश करनी चाहिए कि इज्तिमाई तौर पर हमारे मुल्क में दीन गालिब आए। अल्लाह ताला हमें दीन को गलबा देने के लिए जद्दोजहद करने की तौफीक अता फरमाए। मा अलैना इल्लल बलाग।